بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الوجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا لمحمد بلند صلوات. عزاداران سید الشہداء ماتم داران مظلوم کربلا دے حفظ عزت و ناموس واسطے باواز بلند صلوات. قبولیت اعمال و عبادات واسطے بار دیگر باواز بلند صلوات. صلی علی محمد برائے تعجیل ظہور حضرت ولی العصر باواز بلند صلوات. صلی علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت باواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم رحمة الله على أحبابهم وصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن صلوات. احباب
اہل بیت عزاداران سید الشہداء، عنوان کلام حدیث ثقلین ہے۔ پڑھے لکھے احباب آگاہن کہ حدیث ثقلین مستند معتبر بلکہ متواتر حدیث ہے۔ میں اس حدیث دے ضمن گزارشات عرض کرن تو قبل مقدمتاً عرض کرنا چاہنا کہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین فقط اسلام ہے، اور اگر کوئی شخص اسلام تو علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے، اس دا دین ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور غیر اسلام شخص آخرت قیامت والے دن خسارہ اور نقصان اٹھاون والے لوگاں چو شمار ہو سی۔ معلوم ہویا اسلام ہی بارگاہ توحید پسندیدہ دین ہے، قابل قبول دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کوئی اسلام کسی درخت دی مثال نہیں ہے یا کسی بلڈنگ جیسا نہیں ہے کہ میں عرض کراں کہ اسلام فلاں عمارت جیسا ہے۔ نہیں میرے محترم احباب، اسلام چند عقائد، چند اوامر اور چند نواہی دے مجموعے دا نام ہے۔ یعنی اسلام دا پہلا حصہ عقائد اور عقیدے دا تعلق انسان دے دل اور دماغ نال ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اسلام دے نظریات و عقائد نو اپنے دل و دماغ وچ راسخ کرے، اور ایک حصہ اوامر اسلام، یعنی اسلام نے کچھ احکام بیان فرمائے، کچھ ارشادات فرمائے، اور فرمایا کہ ہر انسان ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور کچھ منہیات و نواہی اسلام، یعنی کچھ کم ایسے جنہ تو اسلام نے منع فرمایا۔ پھر لازم ہے بحیثیت مسلم کہ ہر شخص انہاں منہیات تو اپنا دامن بچائے۔ شومی قسمت اسلام دے جتنے مذاہب اور مسالکن، ہر عقیدے اختلاف، ہر مسئلے اختلاف، حتیٰ عقیدہ توحید اختلاف، عقیدہ نبوت و امامت اختلاف۔ میرے محترم، میں کوئی اختلافی مسئلہ بیان کرن واسطے یہ تمہید نہیں جناب کی خدمت عرض کر دیا، بلکہ میں سمجھدا ایسے اختلافی مسائل الجھا کے امت نو باہم لڑاؤنا یہ شیطان دے نمائندے دا کم ہے، رحمان دے بندے دا کم نہیں ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ قرآن اچ رحمان فرمیندے شیطان چاہندے آ تواڑے درمیان بغض و عداوت دی آتش بھڑک دی رہے۔ رحمان چاہندے انما المومنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بھائیاں دے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ دیگر اہل ایمان دا فرض اگے بڑھ کے انہاں دے درمیان صلح کرامل۔ ان دا مطلب امن دا پیغام دین والا رحمان دا بندہ ہے۔ اہل اسلام نو آپس فساد تے جھگڑا پیدا کر کے لڑاون والا او شیطان دا نمائندہ ہے۔ اور ویسے بھی سید الشہداء دا عاشورہ ہے، جب بزرگ فرما رہے ہیں اے جلوس، اے ماتمی جلوس، اے مجالس، اے محبت دا پیغام ہے۔ توجہ ہے نا حضرات؟
اور ایک دعوت ہے ہر ذی شعور واسطے کہ آؤ جلوس عزا شامل ہو کے مجالس سے شامل ہو کے محسن انسانیت دے احسان دا شکریہ ادا کرو۔ ذرا بات ادھر چلی گئی اور تساں بھی سارے بالکل خاموش ہو گئے ہو، تو میں جڑی بات کرنا چاہ رہا کہ اسلام دے جتنے عقائد و نظریات باہم اختلاف دا شکار ہو گئے، اور میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، میں وہ گزارش کرنا چاہنا جس تے پورا عالم اسلام متفق ہے، وہ ہے اوامر اسلام جو ایک حکم جس دا حکم اللہ نے قرآن وچ فرمایا، پیغمبر نے اپنی احادیث وچ فرمایا، اور وہ حکم دا نام ہے وصیت۔ میں آپ پہ اتنا پڑھتا پیا بھائی تو سب سنتے پہ ہو نا، وصیت۔ میرے محترم اللہ رب العزت نے قرآن وصیت دا حکم فرمایا، پیغمبر رحمت نے اپنے ارشادات وصیت دی تاکید فرمائی، اپنے کلمہ پڑھن والے اپنے امتی نو بار بار سرکار رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر وصیت تے دنیا نہ چھوڑ، اپنا وصیت نامہ تحریر کر، ہر شب تیرے سرہانے تلے وصیت نامہ موجود ہونا چاہیے، ایسا نہ ہوئے دل دے ارمان دل لچ رہ ونجیں۔ اور سبحان اللہ، میرے آئمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے منن والیانوں جتھے وصیت دی تاکید فرمائی نال وصیت نامہ لکھن دا انداز بھی سمجھایا، فرمایا جدہ تو وصیت نامہ لکھے سرے ورک سب تو پہلے اپنا عقیدہ لکھ، جو میرا عقیدہ توحید کیا ہے، میرا عقیدہ رسالت کیسا ہے، تھوڑا تھوڑا سر ہلاؤ نہ میرے نال، میرا امامت دے بارے کیسا عقیدہ ہے، اپنے آئمہ دے نام لکھ جو میں 12 دا منن والا ہاں، میرا معاد اور قیامت جدہ عقیدہ لکھ لیں تو پھر وصیت لکھ، اولاد نو اپنے پیارے بیٹے بیٹیاں نو وصیت کر، اے میرے خواہشات ہن، اے میرے فرائض ہن، اے میرے ذمہ قرضہ معاملات لکھ، اچھے نصائح کر اپنی اولاد نو، جس طرح قرآن لقمان نے اپنے بیٹے نو جیڑی وصیحت فرمائی ہائی، اللہ نے لقمان دی نصیحت نو اپنا قرآن بنایا۔ توجہ فرما رہے ہو نا حضرات؟ آباد رہو جی۔ میں یہ تھوڑا تھوڑا متوجہ کرنا تاکہ بندہ مجلس آ کے وقت ضائع نہ کرے۔ میرے محترم سامعین، وصیت کا حکم پیغمبر رحمت نے فرمایا، من مات بغیر وصیت، جڑا بندہ وصیت تو بغیر مر گیا، مات میتتن جاہلیہ، وہ جاہل دنیا تو چلا گیا۔ میں بار بار وصیت 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 جڑے لی دی میں تقریر شروع کی تھی، میں بار بار وصیت کا لفظ استعمال کیتے۔ میرے احباب اگر پریشان ہوئے تو میں معذرت خواہ ہاں، مگر تسا سوال دا حق رکھ دے ہو جو یہ بار بار آج وصیت کا کیسا پیغام۔ میرے محترم، میں ایک سوال کرنا چاہنا امت مسلمہ دی خدمت بسد ادب، جس نبی نے بار بار امت نو وصیت دی تاکید فرمائی، میرا سوال یہ ہے کیا اس نبی نے آپ بھی کوئی امت نو وصیت فرمائی؟ بولو جی، سوال معقول ہے نا؟ کیا اس نبی رحمت نے آپ بھی کوئی امت نو وصیت فرمائی یا نہیں؟ کیڑا جھلا احمد تے بے وقوف ہو سیو بندہ جڑا آکھے مات النبی ولم یوسع الی احد، پیغمبر بغیر وصیت تے دنیا تو چلے گئے، پر وہ عیسائی تے یہودی آکھے تواڈا نبی تا اوہا جڑا ساری زندگی امت نو وصیت دا حکم دیندا رہیا تے آپ بغیر وصیت تے دنیا تو چلا گیا۔
پھر امت مسلمہ کو اس دا کیا جواب ہو سی جبکہ شریعت پیغمبر دے عالم دی پیغمبر نے جڑی تعریف فرمائی کہ میری شریعت دا عالم کون ہے، فرمایا ہر بندے نو عالم نہ سمجھو، جڑا میز چوکھا بھن لیندا ہوئے تسا سمجھو بھی بڑا عالم ہے۔ میرے نال رسے تو نہیں بیٹھے آگے ایویں نہ جی میں ساڑھے میں یار بڑے ہوں جڑا تیز زبان ہوئے آکھیا بڑا عالم، جڑا تقریر اچھی کر لے بڑا عالم۔ زہرا دا بابا فرمائی دے نگاہ رسالت عالم ہون دا میں یار، العالم من صدق فعلہ قولا ومن لم يصدق فعلہ قولا لیس بعالم۔ فرمایا عالم وہ ہے جو آنکھیں اس تے عمل کرے، وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلًا، جیدہ قول اور ہوئے عمل تے کردار اور ہوئے فَلَيْسَ بِعَالِمٍ۔ سردار انبیاء فرمایا یہ سب کچھ ہو سکتے میری شریعت دا عالم نہیں ہو سکتا۔ میرے قبلہ جدا ایک شریعت دے عالم دا میرٹ اور شریعت دے عالم دی قسمٹی اور پیمانہ کہ جیدے قول و فعل اچ مطابقت ہوئے، جو آنکھیں عمل کرے تے نبی دے متعلق بندہ کیسے عقیدہ رکھ سکتے جو آپ وصیت کا حکم دے دا رہا، خود بغیر وصیت دے دنیا تو چلا گیا۔ لازماً مننا پوسی پیغمبر نے وصیت فرمائی ہائی، ایمینا لازماً تسلیم کرنا پوسی کہ امام الانبیاء نے امت دے نام وصیت فرمائی ہائی۔ ہاں میں دعوت فکر عرض کر رہا، علماء اسلام اگر سر جوڑ کے بیٹھن اور تلاش کرن او وصیت جڑی سردار انبیاء نے امت نو فرمائی، میرا قبلہ میں اعلان کر کے آکھ رہا سورج مشرق دی بجائے مغرب جو بھر سکتے، زمین زلزلہ قیامت دی زد چاہ کے تہ ہو بالا ہو سکتی ہے، قیامت کبرا برپا ہو سکتی ہے، مگر تفاسیر قرآن جو دفاتر احادیث جو بزرگان علماء دے کلام جو اگر پیغمبر دی امت دے نام کوئی وصیت مل سی تو وہ حدیث ثقلین دی صورت وچ مل سی، جو پیغمبر فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں جا رہا اور تہاڈے درمیان دو گراں قدر چیزاں چھوڑ کے جا رہا، کتاب اللہ پہلی چیز اللہ دی کتاب قرآن ہے، وَعِطْرَتِ اہل بیتی نال میری عطرت اہل بیت ہے، مَا اِن تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا نال فرمایا جب تک تہاڈا تمسک قرآن تے عطرت نال رہا لن تزل بعدی، میں نبی ضمانت دینا میرے بعد گمراہ نہ ہو سو۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین سن دے آؤ، میں وقت بچانا چاہنا، میرے سامعین محترم دنیا دا کوئی ملک کنٹری اس نو اچھے طریقے نال چلاون واسطے دو چیزاں اشد ضروری، ایک شے دا نام ہے قانون، دوسری شے دا نام ہے قانون دان۔ قانون جتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہوئے اگر قانون جانن والا پورے ملک چ کوئی نہ ہوئے، بولو میرے نال وقت او ملک تو نہ چل سکیا، لہذا ضروری ہے قانون بھی ہوئے قانون دان بھی ہوئے۔ میرے محترم پیغمبر نے تاہی امت مسلمہ دے درمیان ایک نئی دو چیزاں چھوڑیاں، قانون بھی چھوڑیا قانون دان بھی چھوڑے، جڑے بندے جاگ دے بیٹھے قانون قرآن چھوڑیا قانون دان اہل بیت چھوڑے، اور فرمایا ثقلین اے دونوں گراں قدر، اے ہم وزن، اے برابر، سوچ لے تجزیہ کر لے بار بار غور کر، جڑی عظمت تن قرآن وچ نظر آسی وہ عظمت اہل بیت وچ نظر آسی۔
اگر قرآن لا ریب نظر آسی اہل بیت لا ریب نظر آسن اگر قرآن بے عیب نظر آسی اہل بیت بے عیب نظر آسن اگر قرآن محفوظ عن الخطا نظر آسی اہل بیت معصوم عن الخطا نظر آسن اگر قرآن لا رتب ولا یابس دی مصداق نظر آسی اطرت اہل بیت سلونی قبل ان تفقدونی دے مصداق نظر آسن ہے یا نہیں؟ ثقلین جو ہے نا گراں قدر ہم وزن برابر میرا محترم مجمع حضرت عمار جدہ مسجد نبوی دی تعمیر ہو رہی ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دی تعمیر ایک محبت نال حصہ لے رہے ہیں باقی صحابہ کرام ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں حضرت عمار دو دو پتھر اٹھا رہے ہیں اکا سائی بھی نہیں نہ کڑھیں دے تو ساتھ ذاکرہ لی تو موج ہو دی نا مصرہ چوا کے تو آپ وسائی کٹ لیں دے اللہ راضی ہو بے تسا ہو میرے سارے سوزی میرے محترم سامین پوری محبت نال سننا پیغمبر رحمت نے جدہ ڈٹھا جو عمار اتنی محبت نال مسجد نبوی دی تعمیر وسط دو دو پتھر اٹھا رہے موسم ہا گرمی دا عمار ہن پسینے نال شرابور عمار دے سر دے والج بھی ہائی خواب اور ریش مبارک بھی ہائی گرد آلود پاک زہرہ دا بابا کے ودھیا حضرت عمار دی ریش مبارک جو اپنے ہتھ نال خاک صاف فرمائی پیغمبر رحمت نے حضرت عمار دی پیشانی تو پسینہ صاف فرمایا پیغمبر خدا نے پھر عمار دی پیشانی دا بوسہ لیا وقت سید الانبیاء دی سرد آہ بلند ہوئی اور فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ افسوس تیرا قاتل باغی گروہ ہو سی حضرت عمار بھی متعجب ہوئے جڑے حضرات سن رہے ہیں سارے لوگ متعجب ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا پیشین گوئی فرمائی کہ عمار دا قاتل باغی گروہ سی کوئی پرفتن زمانہ آوڑ والے امام الانبیاء نے فرمایا ہاں میرے بعد کوئی پرفتن دور آسی حضرت عمار نے عرض کی تھی مولا اس پرفتن دور راہ نجات کیا ہو سی تسا سننے تے تو اڈے ہاں ٹھروینے پیغمبر رحمت نے فرمایا راہ نجات صرف ایک ہے عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا عمار ایسا دور آ جائے کائنات دے لوگ ایک راہ تے چل رہے ہوں دوسرے راہ تے تنہا میرا بھائی علی چل رہا ہوئے عمار کثرت تعداد تو متاثر نہیں ہونا ہمیشہ او راہ اختیار کر جیندہ رہبر علی ہوئے عمار ہمیشہ وہ راستہ اختیار کر جیندہ رہبر تے رہنما علی ہوئے پیغمبر رحمت نے فرمایا عمار پلے بن اگر تو اس راستے دا راہ اس راستے سے چلن والا ہویا جس دا رہبر میرا بھائی علی ہوئے میں نبی تن گارنٹی تے ضمانت پہ دینا فَإِنَّهُ لَا يُخْرِجُكَ مِنْ بَابِ هُدًى وَلَا يُدْخِلُكَ بَابَ ضَلَالًا علی ہدایت دا روشن چراغ ہے جیڑا تن گمراہ ہی اچ ونجن نہ دے سی راہ ہدایت تو ہٹڑ نہ دے سی آباد رہو بھی سلامت رہو چونکہ شبی بھی برآمد ہونی میں زیادہ مسائل پڑھنا چاہنا شاید فضائل دا آخری جملہ سارے بندے متوجہ ہو کہ میری بات سننا میرے محترم قرآن ہے قانون دی کتاب اللہ دے احکام قرآن تو حاصل کرو اور احکام قرآن دی وضاحت اطرت اہل بیت تو پوچھو اے اپنے خیال دے گھوڑے دوڑانا اپنے قیاس دے گھوڑے دوڑانا تے اپنی رائے شامل کرنا نانا شریعت نو اللہ رب العزت نے ایسا محفوظ فرمایا شریعت دو ہی چیزاں دا نام ہے یا اللہ دے قرآن دا نام ہے یا 14 دے فرمان دا نام ہے ہوئے 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 ہوئے
میرے محترم سامعین، اللہ نے تیرے تے رحم فرمایا، اللہ نے تیرے تے تفضل تے لطف فرمایا، او پاکیزہ مکتب عطا فرمایا جیدی بنیاد ہی حدیث ثقلین ہے۔ میں ٹھیک آ کے میرے مکتب دی بنیاد تے اساس حدیث ثقلین ہے۔ اچھا کنا بدے آکھیا نہیں حدیث ثقلین انج نہیں۔ اچھا بھائی تسا فرماؤ کیویں؟ انہاں آکھیا پیغمبر نے نہیں فرمایا بلکہ پیغمبر فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ پیغمبر فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن تے دوسری سنت۔ بھائی میرے واسطے تو کوئی مشکل نہیں، اگر پیغمبر نے یہ فرمایا ہوئے جو میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھائی قرآن تا ہر کسی واسطے قابل قبول، لیکن میرا بھی تو سوال رائٹ ہے نا، میں بھی تو پوچھنے دا حق رکھدا۔ اگر پیغمبر فرمایا میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، وقت پہلے اس بات کو حل کرنا پوسی کہ سنت دی تعریف کیا ہے؟ بولو میرے نال، بات پوچھن دا میں حق رکھدا نا۔ بھائی حضرات ایدہ فرماؤ نا کہ سنت کیا ہے؟ انہاں فرمایا سنت ترے چیزاں دا نام ہے، قول رسول، عمل رسول، سیر ہلاؤ یار، قول رسول، عمل رسول، تقریر رسول۔ تقریر رسول دا مطلب جو کچھ رسول دے سامنے کم کیتا گیا حضرت نے منع نہیں فرمایا، اے بھی سنت رسول۔ جو کچھ آپ کر کے دکھایا وہ بھی سنت رسول، جو کچھ آپ فرمایا وہ بھی سنت رسول۔ میں سمیٹا قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول ہے سنت۔ میرا خیال ہے اگر قول، فعل اور تقریر نو اکٹھا کیتا جائے انہا مطلب اے ہے پیغمبر دی حیات طیبہ، اے ہے پیغمبر دی پیاری زندگی، جو کچھ فرمایا، جو کچھ کر کے دکھایا، جو کچھ حضور دے سامنے ہویا اور حضور نے منع نہیں فرمایا، ایدہ مطلب اے ہے حیات طیبہ رسالت معاب۔ میرے محترم سامعین، میرا پھر اگلا کوئسٹن پڑھے لکھے احباب دی خدمت جڑا میں عرض کرنا چاہنا میرے محترم، ایدہ مطلب اے سنت دا مطلب حیات پیغمبر۔ کسے بندے دی زندگی سب تو بہتر او جان دے جن دی زندگی زیادہ تر پیغمبر دے نال گزری ہوئے۔ میں پتہ نہیں بات سمجھا لی، یعنی میں ذرا سپیڈ تیز تاں کیتی ہے تاکہ میں زیادہ گزارشات تھوڑے وقت کر لواں۔ میرے محترم کی دا مطلب سنت دا جامع مطلب یہ ہویا حیات پیغمبر، زندگانی پیغمبر۔ میری زندگی او بہتر جان دے جڑا زیادہ تر میرے نال رہا ہو، جڑا میرے محترم احباب نال زیادہ رہا ہوئے، او زیادہ جان دے کہ حضرت دا قول کیسے، حضرت دا عمل کیسے۔ یہ گل ہے یعنی میری لائف سٹائل او بہتر جان دے جڑا میرا نال ہوئے، او جان دے مولانا بول دے کیسے، انہاں دے قول صداقت کے ساتھ ساتھ، انہاں دا کریکٹر اور عمل کیسا۔ میرے محترم اگر سنت زندگی پیغمبر دا نام ہے مت اس بندے نو تلاش کرنا پوسی جیدی زیادہ تر زندگی پیغمبر نال گزری ہوئے۔ اور میں چیلنج کر کے آکھ رہا 1.25 لاکھ صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کر، خدا قسم میں ممبر تے بیٹھ کے پورے اعتماد نال آکھ رہا او ہستی جیدی زیادہ زندگی زہرا دے بابے نال گزری ہے، اس ہستی دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ولادت علی تو لے کے میں سمیٹ لے اکا جملے ساری بات میں تواڈی جھولی چ رکھنا چاہنا۔ ولادت امیر المومنین تو لے کے مولا علی دی ولادت تو لے کے پیغمبر رحمت دی شہادت تک، اینا بالن ذرا چپ کرا کے بیٹھا۔ میں پھر آخنا چاہنا علی دی ولادت تو لے کے، او میرے احباب میری طرف دھیان رہے، علی دی ولادت تو لے کے پیغمبر دی شہادت تک، علی دی ولادت در کعبہ تو لے کے پیغمبر دی شہادت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں علی نبی تو جدا ہویا ہوئے۔ میں یہ جملہ دوبارہ آپ
آخنا چاہ رہا تاکہ میں اطمینان ہوئے کوئی لمحہ جڑا پیغمبر دی رفاقت وچ ممکن ہا علی نبی تو جدا ہویا ہوئے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا بلکہ میں انج بھی عرض کرساں جدا سارے چھوڑ گئے ہن علی اس وقت بھی نہیں چھوڑیا یاد ہے نا میرے احباب نو میں تو اشارہ پیا کردا جدا سارے چھوڑ گئے ہن علی اس وقت بھی نہیں چھوڑیا ہاتھ ذوالفقار لڑدے آئے دشمنان رسالت نو گاجر مولیار کٹ دے جدا بارگاہ رسالت پہنچے نبی زخمی ہو چکے ہن پیغمبر نے ڈٹھا علی لو علی نے چہرہ رسالت دی زیارت فرمائی پیغمبر فرمایا یا علی سارے چلے گئے ہن تو کیوں نہیں گیا جواب چادن اکفر و بادل ایمان کیا علی مومن ہون تو بعد کافر ہو جائے ہاں ان مطلب اگر سنت زندگی پیغمبر دا نام ہے وہ ہستی جے سب تو زیادہ پیغمبر دی زندگی میں درک فرمایا وہ ہستی حسن دا بابا علی ہے اگر قرآن و سنت چھوڑ کے گئے پھر بھی تین سنت سمجھن واسطے علی دے دروازے تے آنا پہنچے اس تو بہتر سنت دی وضاحت اور کون کر سکتے سبحان اللہ امت نے جڑا سلوک قرآن نال کیتا وہ سلوک آل نال کیتا قرآن نیزیاں تے بلند کیتے گئے آل اطہار دے سر کٹ کے نیزیاں تے بلند کیتے گئے قرآن دے ایک ایسا وقت آیا قرآن جلائے گئے مومنین کرام کیا صرف قرآن جلائے گئے نبی دی آل دے کیا خیام نہیں جلائے گئے اجرکم اللہ سوائے اس غم دے دنیا دے کسے غم اس نہ رو من حال آدھے میں مدینے آیا او شام دیاں قیدہ نبھا کے جدہ باکر دبابہ مدینے والے من حال آدھے میں مولا دی زیارت وسط مدینے آیا آدھے جدہ میں امام دی خدمت چاہیا میں دسے مولا مختار دا انقلاب آگئے توڑے بابے دے قاتل پکڑے جا رہے مختار قاتلین سید الشہداء تو انتقام لے رہے میرے امام نے مختار واسطے دعائے خیر فرمائی فرمایا اللہ مختار نو جزائے خیر عطا کرے من حال مگر ایک دس کیا حرملہ گرفتار ہوئے جملہ صرف معرفت والے ازادارہ واسطے میں پڑھ چھوڑے امام سجاد فرمائے کیا حرملہ گرفتار ہوئے تعجب نہ لرز کر دے مولا اکبر دے قاتل دنے نے پوچھا قاسم دے قاتل دنے پوچھا مولا اور کسے قاتل دنے پوچھا حرملہ دا کیوں پوچھتے پہو رنے باقر دبابہ تے فرمایا میں اس واسطے حرملہ دا پوچھتا پہ اصغر دماغ اجاں بھی نہ ٹھنڈا پانی پی لیے نہ رباب شانتے بہتی مرحبا بھائی سبحان اللہ من حالات ہے میں امام نو سلام کر کے واپس بلیا ہاں امام فرمایا من حال جدہ واپس بلے نا مختار نو میرے سلام بھی دے میں تنال آکے کوشش کر میرے اصغر پھراد قاتل گرفتار ہوئے ہو سکتا ہے ول میری اما رباب شانتے بھی بہے تے ٹھنڈا پانی بھی پیوے من حال آدھے میں واپس ولیاں کوفے آیا کوفے دے باہر شور آگا میں پوچھے شور کیسے انہاں کیا حرملہ گرفتار ہو گئے میں خوش ہویا جو میرے امام دے دل کی خواہش پوری ہو گئی ہے ادھے اجا میں ایا سچیندہ پہ ہم جو مختار دی سواری آگئی ادھے میں گے وقت کے مختار نو امام دے سلام دیتے تے نال میں آکھے میرے مولا دی خواہش آئی جو حرملہ گرفتار ہوئے الحمدللہ حرملہ تھا گرفتار ہو گئے
جدا یہ جملے سنن نہ مختار گھوڑے تو اتر آئے مٹی تے سر رکھ کے آدھے میرا اللہ میں تیرا شکر گزارا جو میں امام سجاد دے دل دی خواہش ہوئی بس دے رہو بھائی سوا اس غم دے دنیا دے کسے غم اچ نہ رہو اس کمینے نو بلا کے مختار پوچھے او ظالمہ تو جو کربلا گیا ہے کیڑا ظلم ڈھائے جو میرا مولا سجاد کہیں دے بارے نہیں فرمایا تیرے بارے فرمایا نے آدھے مختار برداشت نہ کر سکتے آدھے نہیں ضرور بیان کر یاد ہے مختار جدا میں کوفے تو کربلا گیا میں 3 تیر چایا کتنے اے حرملہ دے میں 3 تیر نال لے گیا ہم کربلا جنہ بطول دی اولاد دے ویڑے دا وڈا نقصان کرتے ہوندے تا خیر لفظاً جی آدھے اولاد بطول دا جنہ وڈا نقصان کیتے میں 3 تیر لے گیا ہم مختار آدھے 10 ایک کتھا مارے نہیں تیر آدھے میں پہلا تیر اس ویلے مارے جدا البنین دے لال مشک بھری ہے پانی نال ادو میں ابن سعدہ کیا ہے اے پانی خیام تائی نہ پہنچے آدھے میں نشانہ تا مشک دا لیا ہا پر وہ لگا عباس دی آنکھیں چاہ واہ بھائی واہ توڑی ہائے قبول ہوئے تو سا سوائے اس غم دے دنیا دی کسے غم مچ نہ رو آدھے او تیر سدھا عباس دی آنکھیں لگ گئے بازو پہلے کلم ہو گیا تے وہ تیر لگ گیا آنکھیں تے ود عباس گھوڑے دی زین تو کربلا دی خاک تے جھن پیا مختار آدھے تا پہلا تیر ہے تو دوجا تیر کٹھے ماری سن لے سو شریفو ایک لائن آدھے میں دوجا تیر اس ویلے مارے جدا حسین میدان 6 ماہ دلال نو لے آیا ہائے میں صدقے ہو پما اے حرملہ کمینہ آدھے وہوا فی حالت لذا میں اس ویلے تیر ماریا جدا بچے تے حالت لذا آئی نہیں سارے بندے نہیں نہ سمجھے میں سمجھاؤنا چاہنا اے حالت لذا نہ قبلہ علماء لکھے مچھی دی اس حالت نو آدھن جدا مچھلی پانی چو باہر آوے ان دی پہلی حالتیں ہوں دی کدی اس جا وقت اگلی حالت کدی سجے کروٹ کدی کھبے کروٹ مچھلی دی زندگی دی آخری حالت نو حالت لذا دن جدا کہیں ملے منہ کھلے دیئے کہیں ویلے منہ بند کر دیئے مچھلی دی نا بھائی اس حالت نو آدن حالت لذا اے لائن آدھے مختار میں اصغر نو اس ویلے تیر مارے جڑے ویلے کہیں ویلے منہ کھلے دا کہیں ویلے منہ بند کر دا ساڑھ ایک بزرگ عالم گزرن تو انہا بڑا دکھا ایک لفظ آکھے انہا آکھے اصغر دی پیاس تو چوتھی حالت ہو گئی آئی کیڑی منہ کھولے آتا بند نہ کر سکتا دے بند کرے آتا ول کھول نہ سکتا اور میں روایت پڑھا اے حرملہ کمینے تیر چلائے اس ویلے جدا امام فرمائے نا تو سا میرے صحابہ مارن بھرا مارن پتر مارن میں سوال نہیں کیتا قد باقی الطفل الصغیر اے میرا صغیر پتر بچ گئے ان دے ہوتے حالت لذا گئی ہے ظالموں میں نصغر واسطے ایک گھوٹ پانی دا دے ہو نہیں یار میں دعا منگساں تو سارے آمین اکسو شالا کہیں شریف بندے نو کمینے دے اگو سوال نہ کرنا پڑے شریف امام دا سوال کرنا باغی ریت 2 حصے تقسیم ہو گئی کو جا دن دے ہو چاہ کو جا دن حسین پینا آپے بہانہ پتر دا پیا کر دے جدا فوج دی تقسیم ابن سعد رٹھیے حرملہ دے نیڑے آکے آدھے اکتا کلام الحسین آدھے اصغر نو تیر دا پانی پلا ہوڑ اصغر نہ بولے حسین دی کلام قطع کر او نوجوانوں میں معاف کر سو علماء لکھے اس لائن ایک نوکا نہیں 2 نوکا نہیں 3 نوکا اللہ تیر کمان اچھپائے میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے مارن دا ارادہ کرے دے تیر ڈھے وے دے
وت مارن دا ارادہ کریندا تیر ڈھے ویندا ابن سعدہ دے ظالماں کے بن گئی تو تا بڑا تیر انداز آویں وجہ تا دسا دے میرے علی جاتیاں کہ ویکھ میں مارن دا ارادہ کرینا لڑکنا دا حد صدقے 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 ایک حق لیے ظالماں اپنا تیری ویکھ میڈا سویری ویکھ اور درد مند ازاداروں اس حرامی تیر چلائیں فَضَبَاهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ ہو سکتا ہے کسے بندے نو سمجھنا آوے فَضَبَاهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ شہزادے دے کانچ لگائے دو جے کان تائیں اثر دا گلا زبا ہوگی کوئی بڑا پتھر دلے جڑا ہائے نہ کرے قبلہ دوسری روایت دے لفظاً تیر دا لگنا بچے دی حالت ایویں بن گئی ہے کتیر المذبوح جویں پرندے دی گردن تے چھری چلو جے او میری لکھ جان قربان اور سیدہ مومنہ تساں کٹھا ہویا پرندہ ڈٹھا سی جندی گردن تے چھری چل ونجے او کدی پیر ہلے دے کدی پر ہلے دے اصغر نو تیر دا لگنا رباب دے چندی حالت آئی کدی نکے نکے پیر ہلے دا کدی نکے نکے ہاتھ ہلے دا میری لکھ جان قربان جڑا بندہ جاتا ہی عبادت شامل نہیں ہویا اندے واسطے میں زیارت نحیہ دا جملہ پیا پڑھدا میرا بارواں مولا فرمائندہ سلام میرا کربلا دے اس ننے مجاہد دے فاطمہ عن السہام جیندہ دودھ تیرا نال چھڑایا گیا صدقے 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 یار تیری شرم دے دیتا نہیں تیری مرضی ہے فاطمہ عن السہام پردیش میری ماما بہنا عزت علیاں بیٹیاں اے جملہ اچھا سمجھ سن ماما بچیاں دا دو چھوڑا من بازار چو کھلاؤنے لیاں دیاں انہیں نا بازار چو مٹھائیاں لیاں دیاں رباب دی اپنی قسمت اصغر دا دو تیرا نال واہ بھائی واہ تھوڑی ہائے قبول ہوئے دنیا دے غم وچ نہ روئے جیڑا ننا مجاہدہ تیر ایڈا بھاریا علماء فرمائے اگر حسین دی کلائی نہ ہویا جدے تیر ونیا نال اصغر صدقے 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 دنیا دے غم وچ نہ روو درد مندہ ہن اٹھا ہویا پوتر حسین ہتھاں تے چھائے کہیں ویلے خیمے ڈٹر دین تے پڑھ دین انا للہ اجرہ 10 محرم دا تے عمل کرنے کدھی میدان ڈٹر دین تے پڑھ دین لزن میں قضائی ہی میڈا اللہ ہون راضی اے پہلا شہید علی اصغر جن کربلا حسین آپ دفنائے جوانا و شریعت دا حکم ہے کوئی پیو پتر دی قبر نہ بڑھاوے کوئی پیو پتر نو قبر اچ نہ لہاوے اللہ جانے کیڑے جگر نال مٹی ہٹائی داری ہے اللہ جانے کیڑے جگر نال اصغر نو سمینداری ہے پیرانے پاسیو خاک دیندہ آئے حسین دے صبر اچ فرق نہیں آئے جدا اصغر دا چہرہ نظر آئے شبیر کانڈ کر گیا رو رو کے آدھا اصغرہ تیرا چہرہ نرمے کربلا دی ریت ڈاٹھی کر صدقے 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 دنیا دے غم میں چل رہا ہوں جی بزرگو میں لکھ دفعہ آکھاں ہو گیا ہے شہزادہ دفن میں تھے کہ جملہ آکھنا چاہنا کربلا دے 72 شہیدن اور جوانوں کوئی تیر نال کوئی نیزے نال کوئی تلوار نال
رباب دے چند غربت میں پہلے تیر نال وت ظالم دے نیزے نال وت قاتل دے خنجر نال نہیں تے نہیں سمجھ آئی حسین دی شہادت تو بعد کمینہ دے لاش تلاش کرو جگر قابو کر بیٹا گھوڑ سوار ہتھائیں چ نیزے کربلا دے میدان چ نیزے مریں دے آندن ایک ظالم نیزہ مارے نال اصغر دی لاش آئی سیدوں مومنوں میں یاد رہنا لاشی میں آئیے جوے مالی دی سوئی نال پھولا دے ایک کمینہ کوئی ایڈا سنگ دلہ نیزے تو اصغر دلاشا اتارا اس سیدوں میں معاف کرے سو باندھا باندھا زمین تے بہ گئی ہے ہون جیب چو خنجر کڑھیا اس رباب دے چند گل تے چلاونا شروع کیتا اس ادھو رباب دے چند گل علیحدہ ہوئے ادھو ماں دے مین بلند آئے آدھی آئی زینب سین جلدی آ میرا اصغر تو جیواری پیا مری دئی آدھی آئی اصغر لال میری اپنی قسمت میں تراج کے چایا وینا میں تراج کے کھڑایا وینا ماتم مظلوم ماتم غریب